السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی خوبصورت، کم عمر اور معصوم سی دکھنے والی لڑکی کی۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ حقیقت وہی ہو جو کہ نظر آتی ہے۔ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام ارما گریس تھا، اسے تاریخ دی فیمیل ہائنا یعنی مادہ بھیڑیا اور آ بیوٹیفل بیسٹ یعنی خوبصورت حیوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترین مجرم تھی، جسے صرف 22 سال کی عمر میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس بے ضرر سی لڑکی نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ تو دوستو، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عورت جنگ عظیم دوم میں اور بعض مورخین کے مطابق تمام تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ قتل کرنے والی عورت ہے۔ تو چلیے کچھ بات کرتے ہیں اس کی زندگی پر۔ ارما گریس 1923 عیسوی جرمنی کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ اس کا بچپن ایک بھیانک خواب تھا، کیونکہ اس کا باپ اس کی ماں کو جانوروں کی طرح پیٹا کرتا، اور بعد ازاں یہی حالات ارما کے تشدد پسند ہونے کی وجہ بنے۔ جبکہ بچپن میں بھی اس کی سخت طبیعت کا یہ عالم تھا کہ اسے اسکول سے دوسرے طالب علموں پر تشدد کے الزام میں نکال دیا گیا تھا۔ وہ صرف 13 سال کی تھی جب اس کی ماں نے روز روز کی تکلیفوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ 14 سال کی عمر میں اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ ارما کا خواب تھا کہ وہ ایک نرس بنے یا پھر ایک مشہور و معروف ہستی۔ انہی دنوں جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی نازی تحریک بڑے زور و شور سے جاری تھی، سو وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنی اور ہٹلر کے یوتھ پروگرام میں شامل ہو گئی، جہاں ارما کو اس کی مرضی کے خلاف ایک سپاہی کی ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ کے اختتام پر اسے قیدیوں کے ایک چھوٹے سے کیمپ میں نگرانی کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ 1 سال بعد اس کا تبادلہ جرمنی کے بدنام زمانہ اور سب سے بڑے قید خانے آسٹویٹس میں کر دیا گیا، جہاں ارما گریس ایک فرما بردار اور محنتی رکن کی طرح کام کرتے ہوئے بہت تیزی سے ترقی کر گئی۔ وہ نہایت کم عمری میں جرمنی کی ایس آرمی میں 2nd ہائیسٹ رینک کی مالک بن چکی تھی۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تیز ترین ترقی میں اس کی محنت کم اور اس کی بھرپور جوانی کا زیادہ ہاتھ تھا، جس کا استعمال ارما نے مختلف جرمن آفیسرز کو لبھانے کی خاطر کیا۔ ارما گریس کے مختلف جرمن آفیسر سے افیئرز مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت کا حامل مشہور نازی آفیسر جوزف مینگل تھا۔ ایک ذہنی مریضہ کے ہاتھوں اتنی طاقت کا آ جانا آسٹویٹس کے قیدیوں کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوا۔ ارما گریس نے جرمنی کے سب سے بڑے قید خانے کی مختار کل بن کر جو ظلم و ستم ڈھائے، ان کے سامنے چنگیز خان و ہلاکو خان کے مظالم بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ارما گریس نے اس قید خانے میں بہت ہی خطرناک نسل کے کتے پال رکھے تھے، جنہیں وہ بھوکا رکھتی اور صرف اپنی تفریح کی غرض سے قیدیوں پر وہ کتے چھوڑ دیتی۔ اس قید خانے سے بچ جانے والے بہت سے ایسے قیدی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی معذوری میں گزاری، کیونکہ کبھی کسی کا ہاتھ اور کسی کی ٹانگ کوئی کتا کھا چکا تھا۔ جنگ عظیم دوم ختم ہونے کے بعد جب اتحادی افواج نے اسے پکڑنے کی خاطر اس کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں انہیں ارما گریس تو نہ ملی، لیکن اس کے گھر سے 3 ایسے لیمپ برآمد ہوئے جو انسانی کھال سے بنائے گئے تھے۔ یہ لیمپ ارما گریس نے اپنے قیدیوں کی کھال کھچوا کر بنوائے تھے، جبکہ کچھ گواہوں کے مطابق وہ انسانی چربی سے بنے صابن سے نہایا کرتی۔ ارما گریس کو پریگننٹ قیدی عورتوں سے شدید نفرت تھی اور وہ چن چن کر انہیں مارا کرتی۔ حاملہ عورتوں سے متعلق ارما گریس کے اپنے الفاظ ہیں کہ حاملہ عورتوں کو قتل کرنا میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس طرح میں ایک گولی سے ہٹلر کے 2 دشمنوں کو ختم کر دیتی ہوں۔ وہ اکثر اپنے قیدیوں کو جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ جنسی و ذہنی طور پر بھی ہراساں کرتی۔ اسے خوبصورت عورتوں سے شدید جلن اور حسد تھا، سو وہ چن چن کر قیدیوں میں سے خوبصورت لڑکیاں نکالا کرتی، انہیں سرعام برہنہ کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتی، بعد ازاں انہیں گیس چیمبر میں بھیج دیا کرتی، جہاں وہ ہلاک ہو جاتی۔ دوستو، آپ کو سننے میں عجیب لگے گا اور مجھے کہنے میں، مگر تاریخ کا تقاضا ہے اس لیے کہنا پڑے گا۔ ارما گریس کو خصوصاً ان قیدی عورتوں سے شدید جلن محسوس ہوتی
جن کا سینہ ابھرا ہوا ہوتا۔ ارما گریس ایسی عورتوں کے بریسٹ کٹوا دیا کرتی، جبکہ ارما کا اپنے قیدیوں کو جنسی ہراساں کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ خونی رشتوں یعنی بہن بھائی اور ماں بیٹے کو جنسی تعلقات بنانے پر مجبور کرتی۔ انکار کرنے پر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس کے ہاتھ میں ہر وقت ایک کوڑا رہا کرتا جس میں آہنی چیزیں نصب ہوتی۔ وہ جس قیدی پر پڑتا اس کی کھال ساتھ اتار لاتا۔ اس کوڑے کے ذریعے ارما گریس نے سینکڑوں قیدیوں کو مار ڈالا تھا یا پھر انہیں زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ اس کے دور میں آسٹویٹس کا قید خانہ ایک جہنم کا سا منظر پیش کرتا، جہاں ہر کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہوتا کہ اس کی باری کب آئے گی۔ ہر قیدی ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا رہا کرتا۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ قتل کرنے کا ریکارڈ الزبتھ بیتھری کا ہے، جس نے کل 650 قتل کیے۔ لیکن ارما گریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روز تقریباً 30 قیدی مختلف طریقوں سے تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتی۔ 2 سالوں میں ان قیدیوں کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے، لیکن جنگ عظیم دوم کے سبب ان کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ جرمن فوجوں کی ناکامی کے بعد ارما گریس اپنے 45 کارکنوں سمیت برطانوی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ اس پر برطانوی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جہاں اس نے اپنا کوئی بھی جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مختلف گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں اسے صرف 22 سال کی عمر میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ مقدمے کے دوران اور سزا سنائے جانے کے بعد بھی اس کے دل میں کوئی شرمندگی اور کوئی ڈر موجود نہ تھا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں نازی نغمے گایا کرتی۔ وہ اپنی پھانسی کے دن بالکل مطمئن تھی۔ وہ نہایت بے جگری سے چلتی ہوئی پھانسی کے تختے تک پہنچی اور حاکمانہ انداز میں جلاد کو حکم دیا کوئکلی، یعنی جلدی کرو۔ چنانچہ 13 دسمبر 1945 عیسوی میں اس حیوان نما عورت کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ اپنی زندگی کے شروعاتی دنوں میں ایک نرس اور ایک اسٹار بننا چاہتی تھی، لیکن اپنے سیاہ کارناموں کے سبب تاریخ کی سفاک ترین ہستی بن کر رہ گئی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔